بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے آج سنتے ہیں امام حسن کی شہادت کا واقعہ۔ امام حسن کو زہر کس نے دیا اور کتنی بار آپ کو زہر دیا گیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور یہ زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ بھی آئی۔ اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن علیہ السلام کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی اور ابا جان کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، مجھے تمانچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے، یا رسول اللہ میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم مجھے جلد آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کے پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ سے فرمایا کہ مولا اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ خواب تو ایسا تھا کہ سب لرزے ہوئے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین علیہ السلام نہیں ہے بلکہ قاتل حسن علیہ السلام بھی ہے، اس پر تو سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہیں کہ اس میں کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ زہر دینے والا آخر کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو یہ زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک بہترین انتقام لینے والا ہے۔ امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونے لگے۔ اس وقت امام حسن نے امام حسین سے پوچھا میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ حسن علیہ السلام نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، جنت میں 2 محل دیکھے، ایک محل ہرا تھا اور ایک لال محل تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال محل کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین علیہ السلام کا ہے اور ہرا حسن علیہ السلام کا ہے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت میں بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی نہیں رو سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں۔
اللہ کے حکم سے یہ ہرا محل اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا اور ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھیں۔ سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا۔ حضرت امام حسن نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر امام حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تم شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کیا کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں امام حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کا وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن علیہ السلام کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا، وہ حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا۔ یہ بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، شہزادہ امام حسن علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے قدموں مبارک میں دفن کر دیا گیا۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔